اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ قرآن کی 5ویں سورہ ہے اور 47 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے۔ آج جو ہم 48 آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے وہ لوگ فاسق میں سے ہوں گے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہیں، چاہے عیسائی ہو۔ اور خاص طور سے یہ آیت جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے آئی تھی، مگر ہم مسلمان بھی کو اس سے نصیحت، مسلمانوں کو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اب جو آگے آیت آ رہی ہے، اب قرآن کے بارے میں آ رہی ہے کہ قرآن ہے کیا، قرآن کون سی کتاب ہے، یہ کس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں، وہ بہت اہم آیت ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری ہے، جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور ان کتابوں کی محافظ ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جو کتاب آئی، اس سے پہلے کتاب کیا آئی جس کا علم ہم لوگوں کو ہے؟ زبور داؤد علیہ السلام پہ، وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل جسے بائبل لوگ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان سب کی تصدیق کرنے والی، گواہی دینے والی ہے، اور ان کی محافظ ہے، ان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ ان میں جو حق بات لکھی گئی ہے اس کتاب میں، ان کی حفاظت اس قرآن نے کی، یعنی وہ سب باتیں جو حق بات اس میں تھی قرآن میں بھی وہی باتیں ہیں۔ اب اگر یہ کوئی کہے کہ تورات میں یہ بات لکھی ہے اور بائبل میں یہ بات لکھی ہے اور وہ قرآن سے ٹکرائے گی تو نہیں مانی جائے گی، کیونکہ قرآن کا ہم اس کی حفاظت کرنے، جو حق بات تھی وہی بات قرآن میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ یہی اس کا مفہوم ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایک کتاب قرآن نازل کیا جو خود بھی سراسر سچا ہے، سچا ہے۔ کوئی بھی اس کا حکم سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ انسان اللہ کو مانے یا نہ مانے، سب کے بھلائی کے لیے ہے، کسی طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور اپنے سے پہلی کتابوں تورات انجیل کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور ان کا محافظ اور نگراں بھی ہے، کیونکہ جب یہود نے تورات میں اور نصارہ نے انجیل میں، جسے ہم بائبل کہتے ہیں، تحریف کر دی، یعنی رد و بدل کر دیا، تو قرآن نے ان کی تحریفات کا پردہ چاک کر کے صحیح اور غلط اور حق باطل کو الگ کیا۔ جیسے سب سے بڑی غلطی عیسائیوں نے یہ کیا کہ وہ بائبل میں بات نہیں لکھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مگر ان لوگوں نے اپنے من سے لکھ دیا، سب سے بڑی غلطی کی۔ تو قرآن نے اس کی محافظ حفاظت کی کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیچھے آیت گزر چکی ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے یہودیوں نے بھی جو ہے کہا کہ ہم اللہ کے چہتے بندے ہیں، ہم اللہ کے چہتے بندے، اللہ نے کہا نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ ظالم لوگ ہیں۔ انہوں نے نبی اور کئی انبیاء کا بھی انہوں نے قتل کیا ہے جو کہ قوم میں آئے، تو ان کی حفاظت کرتی ہے قرآن۔ ایک مثال دے کے ہم نے آپ کو سمجھا دیا اس بات کی۔ تو تصدیق بھی کرتا ہے، اور کتابیں اللہ کی طرف سے نازل، ان کا محافظ و نگراں بھی، کیونکہ جب یہود اور تورات نے بدل کی تو ان کی تحریفات کا پردہ چاک کر کے صحیح اور غلط اور حق باطل کو الگ کیا۔ چنانچہ تورات اور انجیل کی بھی اصلی تعلیمات آج قرآن ہی کے ذریعے دنیا میں باقی ہے، یعنی جو قرآن بتاتا ہے کہ تورات میں یہ بات لکھی تھی، انجیل میں یہ بات لکھی تھی، وہی بات صحیح ہے اور باقی سب باتیں غلط ہیں۔ جبکہ ان کتابوں پر ایمان کے دعوے داروں نے اصل تورات اور انجیل کو ایسا ضائع کر دیا کہ ان کی اصلی صورت کا پتہ لگانا ممکن نہیں رہ گیا۔ نے جو کتابیں آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان لوگوں نے اتنا اس میں رد و بدل کر دیا کہ اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کی جا سکتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن ہی تمام پچھلی آسمانی کتابوں کی صحت اور صداقت کے لیے معیار اور کسوٹی ہے، یعنی جو بات قرآن سے ملے گی ٹکرائے گی نہیں، اس کے خلاف نہیں ہوگی، وہی صحیح بات ہے۔ اگر ٹکرائے گی تو وہ بات یعنی تورات اور انجیل میں نہیں لکھی گئی، یہ لوگ من گھڑت بات کہہ رہے ہیں۔ تو کتابوں کی محافظ ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومحیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبعوا ہواہم اما جاءکم من الحق۔
اس لیے آپ ان لوگوں کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا کیجیے، اور سچی کتاب جو آپ کے پاس آئی ہے یعنی قرآن، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، اس سے الگ ہو کر ان کی خواہشوں پر شَرَعَةً وَمِنْهَاجًا عمل نہ کیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ان کی جو خواہشیں ہیں، جو یہودی اور نصارہ اپنے من پسند باتیں چاہتے ہیں، آپ ان کے مطابق فیصلہ نہ کیجیے۔ جو قرآن میں ہم نے حق بات آپ کو دی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، یہ ہم کسی کا منہ دیکھ کے بات نہ کریں۔ اگر کوئی چاہتا ہے، جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، جو کمزور مولوی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس کو ڈرا کے دھمکا کے اپنے من والی بات کہلوا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، جو قرآن میں بات لکھی ہے، جو شریعت ہے، اس کے مطابق ہے، کسی سے ڈرو نہیں۔ پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہودیوں کے چند بڑے بااثر علماء قاب بن اسد، عبداللہ بن سوریہ اور ساس بن قیس ازارہ شرارت اور خباثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے علماء اور پیشوا ہیں، اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو وہ سب بھی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ ہمارا مقدمہ ہے، وہ آپ مقدمہ آپ کے پاس لائیں گے اور آپ اس کا فیصلہ ہمارے موافق کر دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر آیتیں نازل ہوئیں جن میں آپ کو آئندہ بھی ان کی اس طرح کی سازشوں اور عیاریوں سے ہوشیار رہنے کی تاکید فرمائی گئی۔ شرط لے کے آئے تھے کہ ہم یہ بات آئیں گے لے کے، آپ اس کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیجئے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، یعنی کنڈیشن رکھ کے مسلمان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جو حق بات ہوگی وہی کہی جائے گی جو اللہ نے نازل کی ہے قرآن میں۔ تو ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے، جو بھی معاشرے میں اپنے سماج کے اندر، چاہے غیر کے لیے بھی، جو مسلمان نہیں ہیں ان کے بھی اگر معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں حق بات کرنی چاہیے، جو حق ہے وہی کہنا چاہیے، منہ دیکھی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی کے من پسند کی بات کرنی چاہیے کہ ہم یہ بات کر دیں گے تو یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اگر وہ آدمی خوش ہوگا تو دوسری طرف تو اللہ ناراض ہو جائے گا نا، تو ہم کو اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہے انسان ناراض ہی ہو جائے، جو اپنا گھر خاندان کیوں ہی ناراض نہ ہو جائے۔ اور دیکھیے ایسے لوگوں نے کیا، کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے ماں باپ ناراض ہو گئے نا جب انہوں نے کہا کہ یہ مورتی پوجا غلط ہے۔ کیا کیا؟ ان کے باپ ہی نے ان کو آگ میں ڈلوا دیا، حق بات کہی تھی۔ تو اس سے ہم کو ڈرنا نہیں ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا کرے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص راہ عمل مقرر کی تھی۔ کیا کیا تھا؟ جتنی بھی امتیں آئیں، یعنی جو نبی ہوتا تھا، جو اس کے فالوور ہوتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو امت کہا گیا۔ ٹھیک، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کو مسلمان کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو امتی کو عیسائی کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو امتی کو کیا کہا گیا؟ یہودی کہا گیا۔ تو وہیں پہ بات کہی گئی ہے کہ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص راہ عمل مقرر کی تھی۔ شریعت مطلب ہوتا ہے ایک ایسا راستہ جس پہ ہم چل کر جنت کی طرف پہنچ جائیں۔ تو مگر سب کا مقصد کیا تھا؟ جنت پہنچنا۔ تو ہر قوم کے لیے اللہ نے اس وقت کے مطابق ان کو شریعت دی تھی، قانون دیا تھا کس طرح سے زندگی گزارو۔ شریعت تو کچھ ادھر ادھر ہو سکتی ہے، جو مگر مین مقصد ہے سب کا، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب کا مین مقصد یہ تھا ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس دنیا میں اللہ کا قانون چلے گا اور اسی کے مطابق سارے انسانوں کو زندگی گزارنی ہے، یہی مقصد تھا۔ اب اس کو عمل کرنے کے لیے، جیسے پچھلے امتیوں پر 30 دن کا روزہ فرض نہیں تھا، کچھ دنوں کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی کتنے دن کا روزہ فرض ہے؟ 30 دن کا ہے۔ تو اس طرح سے الگ الگ اللہ نے شریعت بنائی تھی، قانون بنایا تھا، مگر مقصد سب کا ایک ہی تھا۔ تو یہیں پہ بات کہی گئی ہے کہ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص راہ عمل مقرر کی تھی۔ اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سب کو چاہتا تو ایک ہی امت کر دیتا، مگر اللہ کی حکمت تھی اس میں، ایسا نہیں کیا تاکہ جو
دین تم کو دیا ہے اس میں تم سب کو آزمائیں، لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی جو تم کو دین دیا ہے، جو نبی اور رسول کے ذریعے جو دین دیا سب کو آزمائیں گے الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ، ہر امتی کو اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے آزمائیں گے۔ وہیں پہ بات کہی گئی ہے کہ جو دین تم کو دیا گیا ہے اس میں تم سب کو آزمائیں، لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہاں پہ لفظ آیا ہے۔ یعنی اب آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی حسد نہیں کرنا، مگر اس میں برائی نیکی نے اللہ نے حکم دیا ہے، یا کوئی نیکی میں آگے بڑھ رہا ہے تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے ہم اس سے زیادہ عمل کریں، اس سے زیادہ عمل کریں۔ تو یہ اچھی بات ہے، یہ پازیٹیو بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات، حسد کی بات نہیں ہے۔ تو یہیں پہ بات کہی گئی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے خاص شریعت اور راہ عمل مقرر کیا تھا جو اس کے مزاج اور ماحول اور حالات کے مطابق ہو اور مناسب تھا۔ ہر وقت حالات الگ الگ تھے تو اس حالات سے اللہ نے قانون بنایا تھا۔ جیسے بتایا نا کہ یہودیوں کے لیے ایک ہی دن تھا ہفتہ میں عبادت کرنے کا، سنیچر کا، اور ہم مسلمانوں کو 50 وقت کی نماز فرض ہے، اور ہم پڑھتے کتنے ہیں 5 وقت کی، کیونکہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ تم 5 وقت کی پڑھو گے 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ تو جیسے حالات تھے اللہ تعالیٰ نے اسے ان کو قانون بتا دیا کہ تم کو ایسے زندگی گزارنا ہے، جس میں اصول اور عقائد سب ایک اور متفق علیہ تھے، لیکن جزوی اور فروعی احکام میں مصلحت کے تقاضے سے کچھ اختلافات تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا، تم سب کو ایک ہی امت اور ایک ہی ملت بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کو آزمائش مقصود تھی کہ کون سے لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی کی حقیقت سے آگاہ ہو کر ہر وقت اللہ کے حکم اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، کہ جب بھی جو حکم ہوا خواہ اور نیکی عادات رواج کتنا ہی مخالف ہو اس کی پیروی کریں، اس کی تعمیل میں لگ جاتے تھے، اور کون لوگ اصل مقصد اور روح یعنی اللہ کے حکم اور اس کی رضا کی تلاش سے رخ موڑ کر کسی خاص طرز فکر اور طریق عمل ہی کو اپنا مقصد بنا کر اس پر جمود اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر کی دعوت کو بھی ٹھکرا کر اسی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، لہذا تم پر لازم ہے کہ تم جمود اور تعصب کی راہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف یعنی قرآن کی تعلیمات کی طرف دوڑو اور اس پر عمل کرو۔ یعنی کیسا بھی ماحول ہو، اپنے دل کو اچھی بات نہیں لگ رہی ہے، مگر اللہ اس کے رسول کا اگر حکم ہے تو ہم کو ماننا ہے۔ خاندان والے اس کو برا کہہ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کو، تو بھی ہم کو ماننا ہے۔ سب سے پہلے انبیاء رسول نے کر کے دکھایا، صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں نا بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، کہ کتنا ان کو کافروں نے کتنا ستایا، ریت پہ لٹا دیا، آگ کے انگارے پہ لٹا دیا، پھر بھی آپ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو حالات سے لڑنا ہے، حالات سے ڈرنا نہیں ہے۔ چلی جائے جان، چلی جائے، جس کی جان ہے اس کے پاس چلی جائے، مگر اس کا بدلہ کیا ملے گا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہیں پہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو وہ باتیں جتلا دے گا جس میں تمہیں اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی ہم لوگ کیا کرنا ہے، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور پھر تم کو جتلا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اس کا نچوڑ بتا دیتا ہے کہ تم کرو چاہے نہ کرو، ہم نے نیک راستہ بتا دیا ہے، اگر تم کرو گے نہیں کرو گے تو بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جائے، چاہے کوئی آگ میں جل کے مر جائے، چاہے سمندر میں ڈوب کے مر جائے، چاہے ہیٹر پر رکھ اس کی آگ راکھ کر دی جائے، چاہے زمین میں گاڑ دیا جائے، چاہے آسمان میں اڑا دیا جائے، سب کو پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اس لیے تم نیکی کا راستہ اختیار کرو اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو اس آیت پر عمل کرنے اور لوگوں کو اس آیت کی تعلیمات بتانے کی کوشش کرے اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔